ناول عشق بے-دردی مصنف احمد علی قسط نمبر 1 دسمبر کی وہ رات اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ سفیان کے اعصاب پر سوار تھی۔ کھڑکی کے پار گرتی دھند نے شہر کے مناظر کو دھندلا دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سفیان کی زندگی کے تمام رنگ دھندلا چکے تھے۔ کیفے کے کونے میں لگی میز پر چائے کا کپ کب کا اپنی حدت کھو کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر سفیان کی نظریں سامنے بیٹھی اس لڑکی پر منجمد تھیں جو کبھی اس کی کائنات کا حاصل تھی، مینا۔ وہ نام جو کبھی اس کے لبوں پر دعا بن کر سجتا تھا، آج ایک کڑوے سچ کی طرح اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ شادابی نہیں تھی جو کبھی سفیان کے ایک جھلک پر بکھر جایا کرتی تھی، بلکہ وہ اب ایک ایسی خاموشی تھی جو قبرستانوں کے سناٹے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ سفیان، اب بس کر دو۔ مینا کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ ٹوٹنے کے قریب ہو۔ یہ تعاقب، یہ جنون، یہ بار بار میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جانا، یہ محبت نہیں ہے سفیان، یہ بے دردی ہے۔ تم مجھے نہ سکون سے جینے دے رہے ہو اور نہ ہی مرنے کی مہلت دیتے ہو۔ سفیان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک سرد آہ بھری۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، جو شاید جاگنے کی وجہ سے تھی یا ان جذبوں کی تپش تھی جو اس کے اندر برسوں سے سلگ رہے تھے۔ میز کے نیچے دبی اس کی مٹھیاں اس کی ضبط کا آخری ثبوت تھیں۔ بے دردی میں کر رہا ہوں یا تم، مینا؟ اس کی آواز دھیمی مگر کسی نکیلے خنجر کی طرح کاٹ دار تھی۔ میں نے تم سے صرف ایک ادنا سا مطالبہ کیا تھا، وفا کا، اور تم نے جواب میں مجھے وہ زخم دیے جن کی ٹھیس آج بھی میری روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ بتاؤ، کیا یہ بے دردی نہیں؟ مینا نے اپنی بھیگی پلکیں جھکا لیں۔ وفا کا حقدار انہیں سمجھا جاتا ہے سفیان جن پر اعتبار ہو۔ تم نے تو میرے اعتبار کے شیش محل کو ایک ہی لمحے میں چکنا چور کر دیا جب تم نے میری مجبوریوں کو میری بے وفائی کا نام دیا۔ مجبوری؟ سفیان دفتن میز پر آگے کو جھکا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عشق کے لغت میں مجبوری نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، مینا۔ وہاں صرف انتخاب ہوتا ہے، اور تمہارا انتخاب میں نہیں تھا۔ تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہی حقیقت ہے۔ کچھ لمحوں بعد سفیان تند و تیز ہواؤں کا سامنا کرتا کیفے سے باہر نکل آیا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب اس نے پہلی بار مینا کو دیکھا تھا، موسلا دھار بارش میں بھیگی ہوئی مینا، اور اس کی وہ ہنسی جس نے سفیان کے بنجر دل میں پہلی بار جذبات کے پھول کھلائے تھے، مگر آج وہی پھول زہریلے کانٹے بن کر اس کے پور میں چبھ رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بے ساختہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ سفیان تھا جس کی انا کے چرچے پورے شہر میں تھے، مگر اس عشق نے اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا جہاں ایک پرانا قدرے مڑا ہوا کاغذ موجود تھا۔ یہ مینا کا وہ آخری خط تھا جو اس نے مہینوں پہلے لکھا تھا، جسے سفیان نے اپنی انا کی وجہ سے کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکالا، جیسے اسے پڑھنے کے لیے روشنی کی طرف کیا۔ اس کی نظر سڑک کے پار بڑھی۔ وہاں مینا کھڑی تھی، شاید سڑک پار کرنے کے انتظار میں۔ اسی لمحے سڑک کے موڑ سے ایک تیز رفتار گاڑی روشنیوں کا سیلاب لیے مینا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور شاید ہوش میں نہیں تھا۔ مینا، ہٹو وہاں سے! سفیان کے حلق سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی جس نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ گاڑی کے ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز اور سفیان کی پکار ایک ساتھ فضا میں گونجی۔ کیا سفیان اپنی محبت کو موت کے جبڑوں سے چھین پائے گا، یا یہ ادھورا خط ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہ جائے گا؟ جاری ہے۔